یعنی لیکن نیو لبرل کو نارملی ہسٹری میں اگر نہ جائیں جنرلی دیکھیں کہ نیو لبرل اکنامک آرڈر کیا ہے تو 3 چیزیں ہیں. کوئی بھی ایسا سسٹم، ایسا اسٹرکچر، ایسا معاشی نظام جو آج کل ہے کہ جس میں امیر جو ہے قرضے لیتا ہے، غریب بھرتا ہے. ایک یہ ہوا. غریب ٹیکس دیتا ہے، امیر کے لیے چھوٹ ہوتی ہے. یہ دوسرا ہوا. غریب روڈوں پہ مرتا ہے، اس کے their bodies becomes an expression of violent power. جتنا وائلنس ہوگا اتنا ہی اس جنگ پہ فکشن اچھا بنے گا. اور اسی فکشن کے اوپر امیر کے کارخانے، آرمز فیکٹریز، کاروبار. مشرف کے لیے پاسبل ہو گیا کہ وہ مرا UAE میں. وہ کون سے وہ ہیں، وہ لمبی سی بلڈنگ ہے، کیا نام ہے اس کا، برج خلیفہ میں 17ویں فلور پہ وہ رہتا تھا. یہ اس کے لیے وار آن ٹیرر نے ممکن بنایا. ادروائز ایک جرنیل کی کیا اوقات ہے کہ وہ برج خلیفہ میں مرتا ہے. یعنی بہت ایکسپینسو لائف ہے. لیکن اگر یہ وار آن ٹیرر نہ ہوتا تو ان جرنیلوں کی یہ لائف ہوتی. تو 3 چیزیں یاد ہو گئی نا اصول. کیا اصول ہے؟ رچ ڈیٹ لیتا ہے، پور پے کرتا ہے. IMF دیکھیں نا، ہم ٹرینچی لیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کیوں لے رہے ہو. وہ کہہ رہے ہیں اس کے بغیر پاکستان نہیں چلتا. تو اسے کہو کہ اگر نہیں چلتا تو IMF کو بھٹے پہ دے دو، تم کیا کر رہے ہو. نہیں، کوئی سوال نہیں کرے گا. کریں گے آپ لوگ؟ کر سکتے ہیں آپ یہ سوال؟ دوسرا دیکھیں، سبسڈی غریب کو نہیں مل سکتی، لیکن امیر کو کتوں کے لیے 17 ارب سبسڈی ملتی ہے ان کے خوراکوں کے لیے. آپ بجلی پہ سبسڈی نہیں دے سکتے. چلے پنجاب والے کر رہے تھے ہمارے لیے، ان کے پنجابیوں کو مل جاتی، وہ نہیں ہو سکتی. لیکن امیر کے لیے سبسڈائز ہے سب چیزیں. سارے قرضے ملتے ہیں ان کو، بینک لے اس کے لیے تیار ہوتے ہیں، لوٹ مار کسوٹ سب تیار ہوتے ہیں، سب اس کے لیے. اور تیسرا جنگیں. جو بھی لٹریچر پروڈیوس ہوگا اس میں غریب کے گرد فکشن تو کریٹ ہوگا، امیر پہ اس طرح بلیم نہیں جائے گا. امیر کی پالیٹکس ہوگی. ظلم اس سے عبارت نہیں کیا جائے گا، ظلم گراؤنڈ پہ کیا جائے گا. مثال اب دیکھیں نا، ڈی چوک سے پاڑا چنار تک ایک ہی نیریٹو ہو گیا ہے. پشتون کا جسم ہے نا، ڈی چوک میں بھی یہی مرے، پاڑا چنار میں مر رہے ہیں، ابھی جاری ہیں. لیکن اس پہ آپ پورا میڈیا کا ڈسکورس دیکھیں، وہ ایلیٹ ڈسکورس ہے. کتنے لوگ لائے تھے، آپ بھاگ گئے، ان کو ادھر چھوڑا. اب پشتون کیا کہیں گے، رپورٹ درج ہوئی، نہیں درج ہوئی وغیرہ. ارے بھائی، یہ کوئی پہلی دفعہ مر رہے ہیں یہ لوگ. یہ تو چاہیے تھا کہ بڑا سے تم لوگ شروع کر لیتے. پھر دیکھیں، وہ پالیٹکس ڈسکس نہیں ہو رہی کہ جس میں یہ ایندھن بن رہے ہیں، جسم ڈسکس ہو رہے ہیں. تو وکٹم ہوڈ کے ارد گرد فکشن کریٹ کرنا، ایسا فکشن کہ جس کی بنیاد پر پالیٹکس کا سٹرکچر چیلنج نہ ہو، لیکن اپیرنسز کریٹ ہوں، اسپیکٹیکلز کریٹ ہوں، تالیاں بجانے والے اور تالیوں کے اور یہ وہ. تو یہ سارا ڈسکورس کا یہ ہوتا ہے کہ چیلنجز ریپروڈیوس ہوتے ہیں اور اس کی سٹاک ریپرزنٹیشن کبھی کہتے ہیں بلوچ کننڈرم، کبھی کہتے ہیں پشتون چیلنجز، کبھی کہتے ہیں پشتون پرابلم، کبھی کہتے ہیں افغان پرابلم. اب میری بات سمجھیں، پھر کتابیں لکھنی شروع کر دیتے ہیں یہ.